ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ مولا تعالی نے ہم سب کو نماز مغرب کے بعد اس محفل پاک میں بیٹھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کی اس محفل کی جو مناسبت ہے کی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک میں کثرت سے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل قبول فرمائے، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ میں جو قرآن مقدس کی چند آیات کو آپ سب کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، آپ سب اس کو بغور سماعت کریں۔ جب تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے تو مومنین کا انداز سماعت یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سروں کو جھکا لیا جائے۔ جب تلاوت قرآن ہو تو سروں کو جھکا لینا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ الحشر میں مفہوم آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور یہ قرآن مقدس ہے۔ تو جس قرآن کو سنبھالنے کی طاقت، جس قرآن کو برداشت کرنے کی اس کی قوت کو اور اس کے وزن کو برداشت کرنے کی طاقت مضبوط پہاڑوں میں نہیں ہے، وہ طاقت اللہ رب العزت نے نبی پاک کی سینے کو عطا فرمائی۔ بڑی محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ میں آگے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو طاقت پہاڑوں میں نہیں ہے، قرآن کو اللہ رب العزت کو ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتی، ریتی کی طرح ذرات بن جاتی، لیکن جو طاقت پہاڑوں میں نہیں، وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نبی کے سینے میں عطا فرمائی، تبھی تو اللہ نے نبی کے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہمارے اور آپ کے جیسے آدمی نہیں ہیں، بلکہ یہ نور خدا ہے، یہ مخلوق کو تمام پیدا کرنے والے خالق کے محبوب بندے مصطفیٰ ہیں۔ اب آئیے اسی قرآن کو ہم سب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ سب پر غور سماعت کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، ادب اور احترام کے ساتھ بغور سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون،
تسحرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم شاہ قمر خانی رضائے مصطفیٰ کی بات سے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ وہ تو قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا، وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ مومن کبھی مرتا نہیں، مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جن آیات کو تلاوت کی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جب میں تلاوت قرآن کر رہا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں مارے گئے، جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، انہیں مردہ نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلا حیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں اس کا شعور نہیں، وہ تو زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے، جو اپنے سروں کو کٹا دیتے، میدان جہاد میں جنگ کے دوران مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، یا اللہ کے اولیاء جو دین کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ سب کے سب جو شہید ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ لیکن شہادت میں بھی جو ہے دو قسم کی شہادتیں، ایک ہوتی ہے شہادتی جہری، جو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اپنے سروں کو اپنی گردنوں کو کٹا کر راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، وہ شہادت جو شہادت جہری ہے، جو اعلان اعلان شہادت ہوتی ہے۔ اور ایک شہادت سری، یعنی وہ شہادت جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بہت عرصے سے بیمار تھا، مومن، دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مومن کی بات کر رہا ہوں، بہت عرصے سے بیمار تھا یا بہت زیادہ شدت کی بیماری میں مبتلا تھا، اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو بھی شہادت سری کا نام دیا گیا۔ یا کسی نے کسی کو زہر دے دیا، پتہ نہیں تھا، اس کو زہر کھا گیا، مومن تھا، موت ہو گئی تو وہ بھی شہادت سری۔ یا کوئی ماں بننے والی عورت بچے کو پیدا کرتے وقت، ڈیلیوری کے وقت جس کا انتقال ہو گیا تو اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ یا کسی کی کوئی انسان حادثے میں شکار ہو گیا، جیسے کہ ہم راستوں پہ ٹریولنگ کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بس میں، کار میں، بائک میں یا چلتے میں جا رہے تھے تو حادثے کا شکار ہو گئے، انتقال ہو گئے تو اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہو۔ تو یہ تو ایک ہوگی موت جو دو قسم کی شہادتوں پر مبنی ہے، ایک شہادت جہری اور ایک شہادت سری۔ اور دوسری ایک موت یہ ہوتی ہے کہ جو موت جو ہوتی ہے وہ بے فائدہ موت ہے۔ موت تو آنی ہے، موت آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، مسلمان کو بھی آنی ہے، کافر کو بھی آنی ہے، یہودی کو بھی آنی ہے، مشرک کو بھی آنی ہے، خدا کو ماننے والے کو بھی آنی ہے، نہ ماننے والے کو بھی آنی ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو بھی آنی ہے، نہ پڑھنے والے کو بھی آنی ہے، موت تو آنی ہے۔ لیکن ایک موت وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلا جانا، اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو نافرمانیاں کرتے ہوئے دنیا سے چلا جانا۔ یہ دونوں موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں یہ موضوع اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ جو نسبت ہے نا وہ موت سے ہی تعلق ہے۔ آج ہم ایک دنیا سے گئے ہوئے انسان کی، ہمارے سلیم بھائی کے والد کی 8ویں سالانہ برسی کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے
ابھی سلیم بھائی کی والدہ محترمہ فاطمہ بھی مرحومہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ دیکھو انسان کی موت کو میں اس دن ان کے گھر پہ بھی کہا تھا، چند ہمارے نوجوان تھے یہاں پہ، ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات بتا رہا تھا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس دن سلیم بھائی نے اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ان کے گھر پہ دعائیں صحت کروائی، صحت کے لیے دعائیں کروائی کہ ہمیں دعا کی کہ اللہ کی شفا عطا فرما، دراز عمر بالخیر تھا، لیکن رب کو یہ منظور تھا کہ وہ انہیں اپنے پاس بھلا لے، انہیں اس دنیا سے، اس پانی دنیا سے نجات دے دی اور بقا والی زندگی کی طرف انہیں بھیج دیا کہ دنیا پانی ہے تو ہمیں بھی آپ کو بھی مرنا ہے، ایک دن ضرور مرنا ہے۔ اس لیے رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، مفہوم آیت ہے کہ بے شک ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، اور موت کا مزہ تو کہتا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے یہاں پہ کچھ کھیر بنی ہوگی، میٹھا بنا ہوگا تو اس کا مزہ تو آپ نے چکھ لیا، بریانی کا مزہ آپ نے چکھ لیا، آئس کریم کا مزہ، پیزا، برگر، چاکلیٹ، کیڈبری وغیرہ وغیرہ کا مزہ تو آپ نے چکھ لیا، نہیں؟ ہاں یہ کولڈ ڈرنک سے، فلاں کولڈ ڈرنک سے، وہ شربت سے، یہاں کا پانی باڑا ہندور کا الگ ہے، چکمنگلور کا الگ ہے، شموگا کا الگ ہے، آب زمزم کا پانی الگ ہے، سب کا مزہ تو آپ نے چکھا ہوگا، لیکن جو موت کا مزہ ہوتا ہے نا، وہ موت کا مزہ آپ نے چکھا نہیں، لیکن جب چکھیں گے وہ اپنے اعمال کی مناسبت سے چکھیں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس طرح اس کا مزہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت تو آنی ہی ہے، موت آنی ہی ہے اور ہمیں دنیا سے جانا ہی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس زندگی کو، اس موت کو یوں ہی، موت کو آنے سے یوں ہی جانے سے بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو کٹا کر دنیا سے چلے جاؤ، کہ موت تو مرنا نہیں ہے، اگر تم بستر پہ سو کے مرے تو بھی مرنا ہے، میدان جنگ میں مرے تو بھی مرنا ہے، نیکی کی دعوت دیتی دیتی مرے تو بھی مرنا ہے۔ تو آپ خود آپ مجھے بتائیں کہ بستر پہ سوئے تو بے خبری میں دنیا سے چلا جانا بہتر ہے کہ کسی کو بھلائی کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے چلا جانا بہتر ہے؟ جواب دیجیے۔ یہ بھول جاؤ کہ میں بیان کر رہا ہوں، میں جمعہ والا بیان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھول جاؤ۔ تو میں جب بھی آپ کو پوچھوں گا آپ مجھے جواب دیجیے۔ اگر خواتین میری ماں اور بہنیں بھی اگر میری آواز سن رہی ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، بہت ضروری اہم باتیں ہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، موت، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ایسے ہی جانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سروں کو میدان جنگ میں کٹا کر رب کی بارگاہ میں ہدیۂ تشکر پیش کر دو، نذرانۂ عقیدت پیش کر دو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بستر پہ سوئیں گے، بلا بے خبری میں موت آ گئی تو بھی موت آ جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگو، اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگو، اچانک موت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کو اچانک موت آ جاتی ہے تو کسی قسم کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے، فرصت نہیں ملتی کہ کسی کو کچھ نصیحت کر سکے، کسی کا قرضہ لیا تھا قرضہ ادا کر سکیں، یا رب کی نافرمانی کی تھی تو گناہوں سے توبہ کر سکیں، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، اپنے بچوں پر ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیر سکیں، یا بیوی کو یا والدین کو کچھ بات پیش کر سکیں، کچھ نصیحت کر سکیں، یا دوستوں کی کچھ بھلائی کا کچھ کہہ سکیں۔ اس طرح کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے جب اچانک موت آ جاتی ہے، لیکن انسان جب بیمار ہو کر مرتا ہے، بیمار ہو کر مرتا ہے، ایک دن 3 دن یا ایک دن ہی صحیح وہ بیمار ہو کر جب مرتا ہے تو اس وقت اسے موقع ملتا ہے کم سے کم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ تو کرے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رب کی بارگاہ میں ہمیشہ اچانک موت سے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ نے اچانک موت نہ عطا فرما، ہمیں موت سے پہلے سچے دل سے، صدق دل کے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ جب ہمیں موت آئے تو موت سے پہلے تیری بارگاہ میں توبہ کی توفیق اور کلمہ ہماری زبان پر جاری رہیں، اور مدینہ المنورہ میں موت نصیب ہو اور ہمارا مدفن ہو تو بقیہ پاک میں ہو جائے، اس طرح کی دعائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء اور بزرگان دین ہمارے اکابر اکثر پیشتر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور مانگا کرتے ہیں مسجدوں میں کہ اے اللہ ہم سب کو مدینہ پاک میں موت نصیب فرما۔ کیوں؟
ایسا کیوں؟ کیونکہ مدینے میں دونوں عالم کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوے ہو رہے، اور وہاں پر بقیع پاک یعنی مدینہ المنورہ کا وہ قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جس میں 10,000 سے زائد صحابہ اکرام کے قبور وہاں پہ موجود ہیں، اور بے شمار یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں اولیاء اکرام وہاں پر مدفون ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب مومن دنیا سے انتقال کر جائیں، مومن دنیا سے انتقال کر جائیں، جو عاشق رسول ہوگا تو اللہ رب العزت ان کی روحوں کو مدینہ پاک پہنچا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر وہ طرف ہو، مدینہ پاک دیکھنے کی طرف ہو۔ تو موت مختصر قسم کی موت ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ موت کو بھی اچھی بنانے کی کوشش کریں اور موت کے مزے کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہی ہماری موت کو مزہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن اور ایک نیکوکار اور ایک گنہگار کی روح قبض کی جائے گی، اب اس میں آپ کو موت کا مزہ نظر آ جائے گا۔ میٹھا میٹھا چاہیے کہ جب موت آئے تو سامنے رخ مصطفیٰ نظر آ جائے، جب موت آئے تو سامنے غوث اعظم ہو، جب موت آئے تو سامنے خواجہ ہو، جب موت آئے تو سامنے نور مخلوق اور نور فرشتے ہوں۔ یعنی جب حضرت سیدنا اسرائیل جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو بھیانک بن کر نہ آئے بلکہ مصطفیٰ کی امتی پر رحم و کرم کی بارش لے کر آئے۔ ایسی موت چاہیے یا اس طرح کی موت ہو کہ شیطان تمہیں بھٹکاتا رہے، تمہیں کلمہ پڑھنے سے روکتا رہے، اور تمہاری موت آئے تو مشرکین کی طرح، موت آئے تو کافروں کی طرح، موت آئے تو جہنمیوں کی طرح، کہ اس طرح کے روح کے ریشے ریشے نکل جائیں۔ اس طرح کی طرف کی شدت ہوگی موت کے وقت کہ اگر اسے سمندروں کے مطابق بھی اسے پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ گنہگار کا عالم ہوگا، لیکن جب ایک مومن کی روح قبض کی جائے گی تو اس کے روح قبض کے وقت اسے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا تو اسے پیاس کیا اللہ کے رسول جیسی روح قبض ہوگی تو اسے آگے کوثر بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں، جن کو امام الامہ، کاشف الغمہ، امام الاعظم، امام الاکبر بھی کہا جاتا ہے، جو حنفیوں کے امام ہیں، اور جو جملہ جتنے امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ سب ان کی استاد بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ جنت کتنی دوری پر ہے، جنت کتنی دوری پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت 2 قدم کی دوری پر ہے۔ کتنے قدم کی؟ بولیے نا، جنت 2 قدم کی دوری پہ۔ اب آپ بھی سوچیں گے، جب پہلی بار میں بھی سنا، میں بھی پڑھا تو میں بھی سوچنے لگا 2 قدم کی دوری پہ ہے کہاں؟ 2 قدم کی دوری پہ جنت ہے، تو وہ کہاں، کیسے؟ تو فرمایا گیا کہ 2 قدم کی دوری پر یہ ایسے کہ تم 1 قدم اپنے نفس اور اپنے خواہشات پر رکھو اور دوسرا قدم جنت